وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ ایران ترکی کے بعد مغربی ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ خلیج فارس اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک وسیع سرزمین ہے، جس کے شمال میں وسطی ایشیا کے ممالک، مغرب میں ترکی اور مشرق میں افغانستان اور پاکستان ہیں، جبکہ جنوب میں خلیج فارس ہے۔ اس کا رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 8,31,83,744 ہے۔ 1977 کے اواخر میں شاہ رضا پہلوی کی سیاسی اور مذہبی مخالفت میں شدید اضافہ ہوا۔ 11 دسمبر 1977 میں بحالی دستور، بڑی صنعتوں کو قومیانے اور ایسی پالیسیوں کو اپنانے جو نہ تو کمیونسٹ ہو، نہ تو سرمایہ دارانہ، بلکہ سخت قومی نوعیت کے ہو، کے لیے ڈاکٹر کریم سنجابی کی قیادت میں قومی فرنٹ کی طاقتوں پر مبنی ایک قومی یونین تشکیل پائی، جبکہ دوسری طرف خدامت پسند مذہبی جذبات عراق میں جلاوطن آیت اللہ خمینی اور متوسط خیالات کے رہنما آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری جو قم شہر میں مقیم تھے، دونوں ہی قائدین طویل عرصے سے ڈاکٹر مہدی بازرگان کی قومی لبریشن موومنٹ کی تائید کر رہے تھے۔ 1978 کے وسط تک شاہ کے خلاف تحریک متشدد ہوتی گئی، جس کی وجہ سے اس سال 27 اگست وزیر اعظم آموزگر نے استعفیٰ دے دیا اور اس کی جگہ جعفر شریف یمانی نے وزیر اعظم کی باگھ ڈور سنبھالی اور اس حکومت کو قومی مصالحتی حکومت کہا جانے لگا۔ تاہم شریف یمانی شاہ کی بے دخلی کے عوامی مطالبے کو پورا کرنے اور تہران پورے ملک میں چلنے والے احتجاج کو کچل نہ سکا۔ چنانچہ شریف یمانی کو ہٹا کر مسلح افواج کے سربراہ جنرل غلام رضا اظہری کو سربراہ حکومت مقرر کیا گیا۔ اس کے باوجود تشدد رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، حتیٰ کہ شمال مغربی ایران کے کرد بھی شاہ کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے۔ احتجاجیوں کی وجہ سے کئی تیل کی تنصیبات اور بینکس بند ہو گئے، جس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو گئی، یہاں تک کہ غلام حسین صادق کی شہری حکومت بھی بحالی امن میں ناکام ہو گئی۔ بالآخر 29 دسمبر 1979 کو رضا شاہ پہلوی نے قومی محاذ کے قائد ڈاکٹر شاہ پور بختیار کو وزیر اعظم مقرر کرتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی۔ شاہ پور بختیار نے سیاسی تناؤ اور معیشت کو بچانے کے لیے فوری کچھ قدم اٹھائے۔ چنانچہ انہوں نے اخبارات پر عائد سنسرشپ کو برخاست کر دیا۔ اس کے علاوہ 12 شہروں میں نافذ العمل مارشل لاء کو بھی برخاست کر دیا۔ شیراز پور سے فوجی کنٹرول کو برخاست کر دیا، سیاسی قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی اور بدعنوان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا۔ تاہم صورتحال اس قدر نازک اور بگڑ چکی تھی کہ تہران یونیورسٹی کی کشادگی کے ساتھ ہی مخالف شاہ مظاہرے نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اس طرح بالآخر امریکہ نے شاہ کو مشورہ دیا کہ ایران کو چھوڑ کر امریکہ آ جائیں۔ چنانچہ 16 جنوری 1979 کو محمد رضا شاہ پہلوی نے اپنے غیاب میں ایک 9 رکنی شاہی کونسل، ریجنسی کونسل کو قائم کرتے ہوئے امریکہ کے لیے نکل گیا، جہاں مختصر قیام اور علاج کے بعد مصر منتقل ہو گیا۔ شاہ کونسل کا سربراہ جلال الدین تہرانی اور ان کے نائب محمد علی وراثت تھے، جبکہ شاہ پور بختیار بحیثیت وزیر اعظم اس کونسل کا حصہ تھے۔ 21 فروری 1979 کو قائد انقلاب آیت اللہ روح اللہ خمینی جب پیرس سے تہران پہنچے تو لاکھوں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نے ان کا فقید المثال استقبال کیا۔
کیا۔ خمینی نے انقلابی کونسل کے تحت ایک عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ 11 فروری 1979 کو شاہپور بختیار نے استعفیٰ پیش کیا۔ عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ڈاکٹر مہدی بازرگان نے حکومت سنبھالا تو انہوں نے اعلان کیا کہ ایران کے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے۔ اس طرح انقلاب اسلامی سے تاریخ ایران میں ایک نئی باب کا آغاز ہوا۔ 28 مارچ سے 11 اپریل 1979 منعقد ہونے والے ریفرنڈم میں 97% عوام کی اکثریت نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں اپنی رائے دی۔ اس ماہ کی 16 تاریخ کو ایران نے ایک دلیرانہ قدم اٹھاتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنے نیوکلیئر میزائلز کی زیر زمین سہولتوں سے دنیا کو اپنے سرکاری ٹی وی پر پیش کرتے ہوئے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ دنیا کے کسی ملک نے آج تک اپنی نیوکلیئر سہولتوں سے کسی کو واقف نہیں کرایا، حتیٰ کہ امریکہ کا پہلا نیوکلیئر تجربہ اگرچہ کہ 16 جولائی 1945 کو الموگاڈو میں کیا گیا تھا، تاہم اس کی خفیہ نیوکلیئر تیاریاں مین ہیٹن کے نام 1942 سے جاری تھیں، جبکہ اس پروجیکٹ کا قیام 1939 میں عمل میں لایا گیا تھا، جس میں 1945 تک ملازمین کی تعداد 130,000 تک پہنچ گئی تھی۔ خرچ تقریباً $2 بلین سے 2019 کے حساب سے $230 بلین تھا۔ 16 جولائی کو کیے گئے تجربے کا نام ٹرینیٹی رکھا گیا تھا اور اس تجربے کے 3 ہفتے بعد ہی 6 اور 8 اگست 1945 کو جاپان کے دونوں شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے ذریعے زائد از 2 لاکھ انسانوں کو آنی وحد میں لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ آج یہی امریکہ پورے عالم کا نیوکلیئر اسلحہ کے نام پر پیچھا کر رہا ہے، جبکہ یہی امریکہ اسرائیل کو خفیہ طور پر نیوکلیئر طاقت بنا دیا، جبکہ امریکہ خود اپنا پہلا نیوکلیئر تجربہ برطانیہ اور کینیڈا کے تعاون سے کیا تھا۔ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کا آغاز شاہ رضا پہلوی کے اقتدار کے آغاز کے ابتدائی برسوں یعنی 1950 سے امریکہ ہی کے تعاون سے کیا تھا اور اسے ایٹم برائے امن پروگرام کا نام دیا گیا تھا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں امریکہ یورپی ممالک کا تعاون 1979 میں اسلامی انقلاب تک جاری رہا۔ 1969 میں جب اقوام متحدہ نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ، جسے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی یا NPT کہا جاتا ہے، جب 5 مارچ 1970 میں اس معاہدے کا نفاذ ہوا تو ایران اس معاہدے پر دستخط کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک تھا۔ اس طرح اس نیوکلیئر پروگرام پر دستخط کرتے ہوئے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں آ گیا۔ اس پر دستخط نہ کرنے والے ممالک کی فہرست میں اسرائیل، ہندوستان، پاکستان، شمالی کوریا اور جنوبی سوڈان ہیں۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر دہلیز پر کھڑے ممالک کی تعداد بھی تقریباً 9 کے قریب ہے۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد بین الاقوامی برادری کا نیوکلیئر تعاون ایران کے ساتھ ختم ہو گیا۔ 2 سال بعد ایران کی نئی انقلابی حکومت نے 1981 میں نیوکلیئر توانائی کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا تو 1980 کے دہے کے اواخر میں فرانس سے اور 1990 کے آغاز میں ارجنٹینا سے بات چیت کا آغاز کیا۔ 1990 کے دہے میں روس ایران کو نیوکلیئر شعبہ میں ایران سے تکنیکی تعاون دینے کا معاہدہ کیا اور شہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قیام میں مدد دیا۔ بہت جلد 21ویں صدی کے آغاز پر دنیا پر یہ بات آشکار ہوئی کہ ایران یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت اس حد تک حاصل کر لیا ہے کہ وہ اب اسے نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ سال 2003 میں مخالف ایران حکومت باغی گروہ نے یہ بوال مچایا کہ ایران غیر مولانا طور پر نیوکلیئر ہتھیاروں کی تیاری میں مصروف ہے اور ایسی سرگرمی کو NPT معاہدے کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ پہلی مرتبہ نومبر 2011 میں IAEA نے ایران کے متعلق ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کے لیے تجربات 2003 تک کرتا رہا تھا
اور اس کے بعد سے نچلی سطح پر تجربات کرتا رہا ہے، جبکہ یہی IAEA نے 2009 کی اپنی رپورٹ میں نیوکلیئر اسلحہ پر ایران کی پیش قدمی کی نفی کر چکا تھا۔ ایران کا پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا آغاز ستمبر 2011 میں ہوا۔ 360 میگا واٹ کا ایک نیوکلیئر پلانٹ دریائے خارون کے قریب دارخون کے مقام پر ہے۔ ایک اور پلانٹ نتانز کے مقام پر ہے، جہاں یورینیم کی ابتدائی افزودگی عمل میں لائی جاتی ہے۔ 2002 سے 2015 کے درمیان ایران پر معاشی تحدیدات عائد رہیں۔ بالآخر جولائی 2015 میں 5 بڑی طاقتوں اور یورپین یونین کے ساتھ معاہدہ طے پایا، جس کے نتیجے میں 1 جنوری 2016 سے ایران پر عائد معاشی تحدیدات برخاست ہوئیں۔ اس کے بدلے میں ایران اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس معاہدے کو مختصراً JCPOA کا نام دیا گیا تھا۔ تاہم مئی 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرفہ طور پر اس معاہدے کو ختم کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ معاشی تحدیدات کو عائد کرنے کا اعلان کیا، جبکہ اس معاہدے کے دیگر فریق یورپ کے ممالک اس پر ابھی تک کاربند ہیں۔ اس سال 20 جنوری کو حلف لینے والے نئے صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد تحدیدات کو ختم کیے بغیر ہی ایران سے نیوکلیئر اسلحہ پر تازہ بات چیت کا پیشکش کیا ہے، جبکہ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ کی عائد معاشی تحدیدات کو رد کر دے۔ مئی 2018 سے عائد تحدیدات کے نتیجے میں ایران میں بیرونی سرمایہ کاری رک گئی ہے۔ IMF کے مطابق بے روزگاری کی شرح 2018 میں 14.5% سے بڑھ کر 2019 میں 16.8% ہو گئی۔ اس طرح سال 2018 کے ابتدا میں خام تیل کی پیداوار 3.8 ملین بیرل یومیہ تھی، اب گھٹ کر 2.3 ملین بیرل ہو گئی۔ اس طرح ایران کو تیل کی فروخت سے ہونے والی آمدنی میں 70% کی کمی آئی ہے۔ ایرانی ریال کی قیمت دسمبر 2019 میں 13,650 ریال فی ڈالر سے گر کر اب 176,000 فی ریال ہو گئی ہے۔ امریکہ اپنی ان تحدیدات کے ذریعے سے ایران کو بین الاقوامی برادری میں بالکل ایکا و تنہا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی کمپنی ایران میں سرمایہ کاری نہ کرے۔ گزشتہ پیر کو ایرانی ٹی وی پر جس مقام کی تصاویر پیش کی گئی، اس کے متعلق صرف اتنا کہا گیا ہے کہ انقلابی گارڈ کی بحری افواج کی قیمتی طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ ہے اور اسے میزائل شہر کا نام دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ شہر کہاں واقع ہے۔ ماہرین کے قیاس کے مطابق یہ زیر زمین شہر خلیج فارس سے جنوبی ایران کے صوبے ہرمز میں بنایا گیا ہوگا۔ تاہم اس ٹی وی فوٹیج کی ابھی تک کوئی توثیق کسی اور ذرائع سے نہیں ہوئی ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایرانی انقلابی گارڈ نے خلیج فارس کے ساحل سے لگے علاقوں میں ایسے کئی زیر زمین اسلحہ خانے بنا رکھے ہوں گے۔ ایران کی جانب سے اپنے میزائل صلاحیتوں کے مظاہرے کا مقصد واشنگٹن کی تحدیدات کے جواب میں اسے متاثر کرنا ہے۔ نیوکلیئر میزائل اور علاقائی صیانت کے محاذ پر ایران کی کوششیں امریکی تحدیدات پر لگام دینا ہے۔ ٹی وی کی فوٹیج میں کروز اور بیلسٹک میزائلز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے میزائل کے اسلحہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ تحدیدات کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ایران 2015 کے معاہدے کی خلاف ورزیوں کو ختم کرے، جیسے یورینیم کی افزودگی اور اسلحہ کی ذخیرہ اندوزی کو ختم کرے اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو مقامات کے معائنے کی اجازت دیں اور نیوکلیئر بم میں استعمال ہونے والی یورینیم دھات کی پیداوار کو روک دیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایران کی بڑھتی میزائل کی صلاحیت سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی اور بائیڈن نظم و نسق کو بات چیت کی واجبیت کے متعلق دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔
ایران کا میزائل کا مظاہرہ یہ بتاتا ہے کہ ایرانی انقلابی گارڈ کے نزدیک روایتی میزائل کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے مظاہرے کے ذریعے خلیج میں طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ اس مظاہرے کے بعد اب امریکہ کے لیے ضروری ہوگا کہ اب نیوکلیئر بات چیت میں میزائل پر کنٹرول کو بھی شامل کر لے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ نے گزشتہ دسمبر کو ایک قرارداد کو منظور کرتے ہوئے اپنی حکومت ایران سے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایک طرفہ عائد کردہ تحدیدات کو ختم نہیں کرتا ہے اور یورپین یونین کے ممالک جرمنی، فرانس اور برطانیہ تحدیدات کو ختم کرانے میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ بھی 2015 کے معاہدے پر کاربند نہ رہیں۔ اس لیے ایران نے IAEA کے معائنہ کاروں کو ملک میں داخلے سے 23 فروری سے روک دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے منگل کے روز ایران کے صدر حسن روحانی کو فون کر کے کہا کہ وہ واضح طور پر مغربی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے 2015 کے معاہدے پر کاربند رہیں، چونکہ امریکہ تنہا اس معاہدے سے الگ ہوا ہے، یورپی ممالک نہیں۔ چنانچہ ایران کو IAEA سے مکمل تعاون کرتے ہوئے اس ادارے کے معائنہ کاروں کو 6 ماہی معائنے کی اجازت دینا چاہیے، ورنہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی IAEA کی جمعہ کو ہونے والی بورڈ میٹنگ میں ایران کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے ایسے کسی بھی اقدام کے خلاف سخت انتباہ دیا ہے۔ صدر جو بائیڈن ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت آمدن تحدیدات کو واپس لیے بغیر ایران پر اس معاہدے کی دفعات پر عمل آوری کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے امریکہ 2018 میں نکل چکا ہے، تاکہ انہیں ایران کے خلاف کچھ عملی اقدام کا بہانہ مل جائے۔ یہ حکمت عملی ویسی ہے جیسے صدر جارج ڈبلیو بش نے صدام حسین کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے عراق میں حیاتیاتی ہتھیاروں کا ہوا کھڑا کرتے ہوئے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کرتے ہوئے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس کو تباہ و تاراج کر کے چھوڑا تھا۔ جو بائیڈن بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ایران کی اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عراق اور امریکہ کے درمیان کوئی فوجی توازن نہیں تھا، لیکن ایران کو بھی عراق کے پلڑے میں رکھ کر تولنے کی تاریخی غلطی نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ وسیلہ اردو TV کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم